پی ٹی آئی جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن رہا ہے، وہاں بھی عجیب تماشے ہو رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا یہ افریدی صاحب، مرزا افریدی صاحب، جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینی، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، مے 9 کے اوپر کی، پھر پارٹی سے باہر چلے گئے، سب کچھ ہو گیا. اب ان کو ٹکٹ بھی ہو گئی ہے. آج پشاور میں ان کے خلاف جلوس بھی نکلے کہ جی اگر، اور وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں کہ اگر پیسے کی بیسس پہ ہونا، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سین دیکھ رہے ہیں، کہ اگر پیسے کی بیسس پہ کرنا ہے تو بتا دیں ہمیں، ہم ورکرز گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، ورکرز کے لیے جو عالیہ حمزہ کام کر رہی تھی، جو کل ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، وہ آج بہن بن گئی ہیں، آج وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور تو اور انٹرسٹنگ میں آپ کو سناؤں کہ جب احمد خان نیازی، یہ بڑے کلوز کزن بھی ہیں، رشتہ داری بنتی عمران خان صاحب سے، پہلے تو ان کا سن لیں. ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بڑا سختی سے اب گنڈا پور صاحب نپٹنا شروع ہو گئے. ہم نے کل آپ کو خبر یہ شیئر کی تھی کہ جب انہوں نے 30 دن والی بات کی گنڈا پور صاحب نے، تو اس پہ احمد نیازی نے بہت زیادہ کرٹیسزم دیا. ان کو پیغام دیا گیا کہ یا تو آپ لائن پہ آ جائیں ورنہ آپ پھر پنجاب جائیں. اچھا، احمد نیازی اور مراد سعید، یہ دو وہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے جن کے اوپر گورنمنٹ ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہاتھ آگے تو کتنی سختی ہوگی. پہلے تو ذرا سن لیں کہ پہلے کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا اور آج کیا کہا. انہیں پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ، پھر وہ اگر وہ آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہ ہونا ضروری تھا؟ اگر وہ نہیں تھی وہاں تو نہیں تھی، جس نے آنا تھا وہ آ جاتا. پریس کانفرنس میں کوئی دعوت دی جاتی ہے کسی کو؟ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی ہم تعلیمی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. دیکھیں انشاءاللہ آج کل میں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ دیکھیں گے پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے، آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے. آگے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے پاکستان کے عوام کے لیے. وہ متحد ہو کر لڑیں گے اور شیر و شکر ہو کر لڑیں گے. جی آپس میں، خیر آپس میں تو نہیں تھا. آپ ذرا احمد کی بات سن لیں. جب گنڈا پور صاحب نے اناؤنس کی تھی 90 دن کی بات، اس پہ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ یہ بات سنیں. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی. 700 دن سے اوپر ہو گیا وہ بندہ جیل میں. کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 90 دن دے کے آ گئے. ہمیں یہ 90 دن نامنظور ہے. ہمیں عمران خان 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے کہ 90 دن کہاں سے آ گئے؟ تم جو کہا گے اور ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تم ہمیں سوال کرنے پہ مجبور کرتے ہو. 90 دن تم نے ہمیں دیے کہ کسی اور کو دیے؟ بتائیں یہ 90 دن نومبر کے لیے دیے، کس لیے دیے یہ 90 دن؟ پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے. تم مذاکرات تو 2 سال سے کر رہے ہو. تم کیا تمہیں ملا ہے؟ 2 سال سے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی 5 تاریخ 10 تاریخ 15 تاریخ، عید سے پہلے، عید سے آگے، رمضان آ گئے، خان آ رہے نہیں آ رہا. ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے، ہمیں ٹرک کی بتی لگائی، ٹرک کی بتی لگائی ہوئی ہے. پھر پیغام دیا گیا کہ اگر ٹرک کی بتی آپ کو پسند نہیں تو آپ پنجاب چلے جائیں. اب سنیں آپ ان کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے. یہ ایک ایک کر کے ہمارے بندوں کو گرا رہے ہیں. اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان قریب ایک وقت آئے گا ہماری کے پی میں بھی یہ حکومت گرائیں گے. اگر یہ کے پی کی حکومت چلی گئی تو یہ امن کا جو ہمارے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. آپ جا کے پنجاب والوں سے ہم سے پوچھیں ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے کہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں. تو اس دن سے پہلے کہ ہمارے کے پی پہ آ کے وہ اٹیک کریں، علی امین خان نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس نے سارے پنجاب والوں کو یہاں پہ اس نے دعوت دی تھی کہ جس کے لیے وہاں مسئلہ ہے تو یہاں پہ آئے، میں اس کی حفاظت کروں گا. اس سے پہلے کہ ہماری حکومت پہ اٹیک ہو ہمیں پنجاب والوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے احمد خان صاحب بھی ٹرک کے بتی چھوڑ کے ٹرک کے اوپر ہی چڑھ گئے ہیں گنڈا پور صاحب کے. لیکن یہ حالات ہیں.
آج ایک کافی بڑی ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، پھر میٹنگ بھی ہوئی، اس پہ محمود اشرفی صاحب نے بھی کافی باتیں کی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسپیسیفکس کیا ہے اس تحریک کے، تو انہوں نے کہا جو بھی احتجاج کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. جو بھی پھر ورکر ہی بچتے ہیں، بیکاز لیڈران کا تو ہمیں کوئی موڈ نہیں، ذرا سے بات کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ گورنمنٹ اتنا chill.com پروگرام کیوں بن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا لوگوں کا برا حال ہے. کبھی چینی کے اوپر بلیک ہو رہا ہے، سپورٹ کر رہے ہیں ملرز کو، کبھی یہ پیٹرول اوپر کر رہے ہیں، بجلی تو خیر آپ کو پتہ ہی جو ہوتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ پہلے حصے کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سینئر لیڈر ہیں PMLN کے. عمیر نیازی صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں اور MNA ہیں PTI کے.